السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ختم قرآن کی یا تکمیل قرآن کی جو محفل سجی ہے یہ ان لوگوں کے اعزاز میں ہے جنہوں نے اپنا یہ سفر آج سے 3 سال پہلے شروع کیا تھا. ان میں بہت سی خواتین وہ ہیں کہ جو صبح کے اوقات میں مختلف جابز کرتی تھی، مختلف کام کرتی تھی یا گھروں کے اندر اہم ڈیوٹیز انجام دیتی تھی، جن کے پاس صرف شام کا اپنا ہی وقت تھا کہ چاہتی تو اس میں آرام کرتی یا بازاروں میں گھومنے نکل جاتی یا کچھ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرتی رہتی. لیکن انہوں نے اس وقت کو اللہ کے راستے میں دیا اور آج یہ نعمت پائی کہ قرآن کی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہاتھ آئی کہ اب قرآن بغیر کسی ترجمے کے براہ راست عربی میں سمجھ آتا ہے. کہیں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، خود تلاوت کی جا رہی ہو تو اللہ کے فضل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ان خواتین میں سے کچھ آج اپنا یہ سفر، اس کے تجربات اور اپنی کچھ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. تو اس سلسلے میں دعوت دیتی ہوں سب سے پہلے حمیدہ کلیم کو کہ وہ اپنے تاثرات بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری بہنیں اور پیاری بیٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں تو کم ہے کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری ایک دیرینہ خواہش پوری ہوگی، اور وہ بھی بہت عمدگی کے ساتھ. شادی سے پہلے میری شدید خواہش تھی کہ میں دین کا علم حاصل کروں. تفہیم القرآن میں نے پہلی جلد خود سے پڑھی اور شادی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد ساس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی کیونکہ میں سب سے بڑی بہو تھی، اور ایک 10-15 سال کا طویل عرصہ بے انتہا مصروفیت میں گزرا. الحمدللہ نند اور دیوروں کی شادیوں کے بعد گھریلو تجربات میں بے پناہ اضافہ ہوا تو خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا. علیحدہ رہائش اختیار کرنے کے بعد شوہر نے گھر سے جانے کی اس لیے اجازت نہ دی کہ اب اپنے بچوں کو دیکھو اور ان کو اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ. 3 سال پہلے رمضان کے آخری عشرے میں مجھے اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. رمضان کی آخری تاک رات کو جب حرم شریف میں دعا ہو رہی تھی تو میری بہت عجیب حالت ہوئی. سارا وقت میں روتی رہی اور یہ دعا کرتی رہی کہ اے اللہ، قرآن سیکھنے کے لیے مجھے صحیح کے مدرسے میں پہنچاتے. اس کے کچھ دنوں کے بعد چھوٹی بہن کا فون آیا اور اس نے مجھے الہدیٰ کے بارے میں بتایا کہ باجی ہفتے میں صرف 3 دن کی کلاسز ہیں اور وہ بھی دوپہر کے وقت، آپ ضرور داخلہ لیں. شوہر سے اجازت لی تو فوراً ہی مل گئی اور میں نے پہلے ہی دن سے کلاس جوائن کر لی. شروع میں مجھے 2 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ قرآن کا ترجمہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا تھا اور گرامر تو میرے سر سے گزر جاتی تھی. حالانکہ پہلا باب جو کہ اسم کا پڑھایا گیا تھا بہت آہستہ آہستہ اور اچھی طرح سے پڑھایا گیا تھا. الحمدللہ میں ذہن پہ زور دیتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہی اور آہستہ آہستہ پھر مجھے سمجھ آنے لگا، اور جو بھی مجھے سمجھ آ جاتی وہ میں دوسروں کو بھی سمجھا دیتی. یعنی جو بہن بھی مجھ سے مدد مانگتی میں ہر وقت تیار رہتی. اس بات سے حیرت انگیز فائدہ یہ ہوا کہ میں گرامر میں طاق ہو گئی اور مجھ سے پوچھا جانے لگا کہ کیا تم نے گرامر پہلے سے پڑھی ہوئی ہے؟ اور قرآن کی عربی کی گرامر کی وجہ سے ترجمہ بہت آسان ہو گیا، اور الحمدللہ سوائے 2-3 پرچوں کے میرے 100% مارکس ہیں. مارکس بتانے کا مقصد خود نمائی نہیں ہے، لیکن یہ ترغیب ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں کہ جب شوق اور طلب ہوتی ہے تو راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. دوسری بڑی مشکل یہ پیش آئی
کہ اکثر تفسیر کی کلاس کے دوران میرے سر میں شدید درد اٹھتا اور نقاہت اتنی بڑھ جاتی کہ میں اپنا سر ڈیسک پر رکھ دیتی تھی اور آنکھیں بند کر کے تفسیر سنتی اور جو پوائنٹ لکھنا ہوتا وہ لکھتی ضرور تھی۔ اس دوران علم کی پیاس میں بے انتہا اضافہ ہونے لگا تو میں خاص طور سے اپنی صحت کا خیال رکھنے لگی۔ الحمدللہ میری صحت ہمیشہ کے مقابلے میں اچھی ہو گئی اور میرا وزن بڑھ کر نارمل ہوا، ورنہ میں ہمیشہ سے انڈر ویٹ تھی۔ چہرے پر تازگی بھی آئی اور ماشاءاللہ میں زیادہ ایکٹیو ہو گئی۔ اس کے علاوہ گھریلو وہ کام جو مجھے پہلے بہت مشکل لگتے تھے اب وہ مجھے آسان لگنے لگے۔ اب میں ڈھیروں کپڑے اپنے ہاتھ سے اتنے اچھے دھوتی ہوں کہ شوہر کی شکایت دور ہو گئی، اور کھانا جو مجھے گھر والوں کے علاوہ دکان کے ملازموں کے لیے بھی پکانا پڑتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے بلکہ ان کھانوں میں لذت بھی پیدا ہو گئی اور بہت برکت پیدا ہو گئی۔ اور کیا پکانا ہے اس بارے میں تو مجھے سوچنا ہی نہیں پڑتا، کیونکہ مینیو کے بارے میں خود بخود دماغ میں آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی کہ برداشت، تحمل اور معاف کر دینے کی عادت میں اضافہ ہوا، اور صرف اللہ سے مانگنے اور دوسروں کو دیتے رہنے کا جنون کی حد تک شوق پیدا ہوا۔ زندگی میں جو بعض انتہا درجے کے رویے تھے ان میں بہتری آئی۔ مثلاً شوہر سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ روزانہ کا ایک سوال کہ آپ دیر سے کیوں آئے، اور شوہر گھر پر جب تک آ نہ جائیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ روزانہ کا انتظار اور نتیجہ لڑائی جھگڑا۔ الحمدللہ اب محبت معتدل ہو گئی ہے اور پوزیسو ایٹیٹیوڈ ختم ہو گیا، حسد، جلن، رقابت سب ختم، گھر میں سکون اور محبت کی فضا۔ تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کورس کے دوران سب سے زیادہ تعاون شوہر کا ملا۔ الحمدللہ پہلے 2 سال کے دوران میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ اس دوران بیٹی کی شادی طے ہوئی تو ساری تیاری تقریباً میں نے خود کی، اور ولیمے والے روز بھی میں مدرسے میں موجود تھی۔ اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ مجھے شادی کے لیے 1 روپے کا بھی قرض نہیں لینا پڑا، جبکہ بظاہر ایسا ناممکن نظر آتا تھا۔ میڈم کی تفسیر کے دوران میں ایک خاص دعا مانگا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ جب مدرسے میں اعلان ہوا کہ اب آپ لوگ تفسیر کیسٹ سے پڑھیں گے تو سب کے چہرے اتر گئے، لیکن اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ میری ایک دعا قبول ہوئی تھی۔ جب قرآن کے فہم سے مجھے ذاتی زندگی میں بہت سے فوائد ملے تو میں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ کرے میڈم پوری دنیا میں جا کر دین کا علم پھیلائیں، کیونکہ پڑھے لکھوں کو میڈم کی بات جلد سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جب ہمیں بتایا گیا کہ میڈم 2-3 مہینوں کے لیے باہر جا رہی ہیں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تجوید کی کلاس کے دوران جب ہمیں مخارج پڑھوائے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ قرآن کے حروف سے اسپیچ تھراپی کرائی جا سکتی ہے، اور میں نے اس کا تجربہ اپنے 15 سالہ بھانجے پر کیا، کیونکہ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 مہینے کے اندر میں نے اس کو پورے مخارج کروایا، اس سے اس کی اسپیچ بہتر ہوئی اور اب مجھے اس کی بات سمجھ آتی ہے، اور اس بچے میں اتنا کانفیڈنس بڑھا کہ وہ اسپیشل اولمپک ٹیم میں سلیکٹ ہوا ہے اور پاکستان کی طرف سے جولائی میں ڈبلن جائے گا۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے، حق ہے، روشنی ہے۔ البتہ قرآن پاک کی سورت یونس کی 58 نمبر کی آیت جب بھی میں سنتی ہوں تو میری حالت بہت بدل جاتی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ قرآن اس نے بھیجا، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، اور یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اور میں اپنی بات کا اختتام ایک بہت خوبصورت قول سے کروں گی کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے
اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ بہت سے لوگ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں، دین میں آ جاتے ہیں، تو بسا اوقات ایکسٹریمسٹ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف جھکتے ہیں تو بندوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، بندوں کی خدمت میں لگتے ہیں تو نمازوں پہ اثر پڑنے لگتا ہے۔ لیکن نیکی یہ نہیں کہ انسان ایک رخ کی طرف مڑ جائے یا دوسرے کی طرف پھر جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ آیت بطور یاد دہانی پڑھتی ہوں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور فرشتوں کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وعدہ کریں تو پورا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ ہمارے اس سفر میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے، کچھ لوگ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر اس سفر کو جاری نہ رکھ سکے، اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کب تک ہمارا ساتھ دیتی ہے، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کا دین پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ انہی میں ایک ڈاکٹر رفت تھی جن کا دوران کورس انتقال ہوا۔ وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، خود بھی ڈاکٹر تھی، لیکن باقاعدہ کلاس میں آتی رہی۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ساتھی طالبات سے سارا کام لیتی، سبق وغیرہ بھی برابر یاد رکھتی، لیکن پھر طبیعت اور خراب ہو گئی اور کوما میں چلی گئی اور واپس نہ لوٹی۔ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس حال میں انسان کا انتقال ہوتا ہے، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی بہت اچھی طرح کرے۔ انہی میں ہماری ایک اور بہن تھی، رخسانہ موٹن، ان کو بھی ہم اس موقع پر نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے اپنی بہن فریدہ موٹن کے ساتھ یہاں پر داخلہ لیا اور باقاعدگی کے ساتھ کلاس میں آتی تھی۔ پھر ان کے گلے میں کچھ انفیکشن ہوا، ان کا آپریشن ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلاس میں آتی رہی۔ اگرچہ بول نہیں سکتی تھی لیکن کلاس اٹینڈ کرتی، باقاعدہ ٹیسٹ بھی دیتی۔ لیکن اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جس دن انہوں نے شوال کا 5واں روزہ رکھا، افطار بھی کیا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے 14 پارے تک پڑھا۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی کہ وہ اپنا قرآن پورا کر سکتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ جس جگہ بیٹھا کرتی تھی اور جتنے غور سے سارا وقت سبق سنتی تھی اور خاموشی سے چلی جاتی تھی، ان کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپے، ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہم سب بھی اسی راستے کے مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا اختتام بھی اچھا کر دے۔ عقل مند وہ انسان ہے جو اس زندگی میں موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، جو اس دنیا میں صرف دنیا کا گھر نہ بنائے بلکہ اس دنیا میں آخرت کا گھر بنانے کی فکر بھی کرے۔
تو آئیے موت کے بارے میں ایک نظم سنتے ہیں. دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے مسافر. یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے مسافر. آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر. آپ اس آواز کو پہچانتے ہوں گے، یہ آپ کی استادوں میں سے تھیں جنہوں نے آپ کو تجوید کا لیسن کچھ عرصہ پڑھایا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جب دوسروں کی وفات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ساتھ شریک نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چلے گئے، شاید ہمیں تو ہمیشہ یہیں رہنا ہے. لیکن کوئی بھی انسان جو آج تک دنیا میں آیا اسے واپس جانا ہی پڑا. ہم سب اس حقیقت کو جتنا بھی بھولیں، جتنا بھی اس کو پس پش ڈالیں، لیکن یہ ہمارے سامنے کھڑی ہے، اسے ہمیں فیس کرنا ہے. عقل مند وہ ہے جو اس کے لیے تیاری کرے، لیکن آخرت کی یاد بھلائے رکھتی ہیں ہماری خواہشات. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بہت خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. آج جو کچھ ہے ہمارے پاس چند دن کے لیے ہے.
حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. اب آتی ہیں اپنے تاثرات بتانے کے لیے منیزہ اقبال. منیزہ نے اس کورس کے لیے اپنی ملازمت کو خیر بات کہا. بہت اچھی طرح پڑھائی کی. درمیان میں ان کی شادی ہوئی. شادی سے 2 روز پہلے تک کلاس میں آتی رہی. بہت ہی باوقار تقریب تھی، نہ مہندی نہ مائیوں، صرف نکاح اور رخصتی جو ایک مسنون طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں تو زندگی کے تمام رنگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اگر ان رنگوں کے ساتھ اللہ کا رنگ اور اللہ کے دین کا رنگ مل جائے تو زندگی کئی گنا خوبصورت ہو جاتی ہے. میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت لڑکی ہوں کہ مجھے محبت کرنے والے والدین ملے، دینی ماحول شروع ہی سے ملا، خیال کرنے والے احباب ملے اور بہت ہی پیار کرنے والی سہیلیاں ملی. پروفیشن کے لحاظ سے میں ٹیچر تھی، لیکن میری زندگی میں کچھ مسنگ تھا، کچھ کمی تھی، کچھ خلا تھا. نہ جانے کیوں ہمیشہ جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتی یا کہیں ہوتے دیکھتی تو میرا دل اس پہ بہت کڑتا تھا. کبھی کسی خوشی کے موقع پر مکمل طور پہ خوش نہیں ہوا کرتی تھی. کہیں طلب تھی، تڑپ تھی، کوئی چیز تھی جو میرے اندر تھی کہ مجھے کہیں کسی چیز کو تلاش کرنا ہے، میرے اندر ابھی کوئی کمی ہے. اسی تڑپ کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ مجھے الہدا کی طرف لے آئے اور پھر میں شاگرد سے استاد اور استاد سے پھر شاگرد بن گئی. دل کی دنیا ہی بدل گئی. پہلی دفعہ اللہ کا پیار، اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آئی اور مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اللہ میرے اتنے قریب ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے دی ہیں اس کو اسی کے خلاف کیوں استعمال کر رہی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں؟ الحمدللہ مکمل حجاب کرتے ہوئے، اگرچہ کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شاید پر حجاب لڑکیوں کی شادی بہت مشکل سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسی کورس کے دوران جنوری میں میری شادی طے پائی. اور جب طے پائی تو اپنے والدین کی مدد کے ساتھ اور ان کے تعاون سے میں نے پوری کوشش کی کہ اس خوشی کے موقع پر کوئی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی میں نہ کر پاؤں. اس پر میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا. واقعی میری شادی اس لحاظ سے بہت یادگار ہے کہ میں 9 بجے تک ہی سسرال پہنچ چکی تھی رخصت ہو کے، اور شادی میں رشتہ داروں کے ساتھ میری تمام سہیلیاں بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے میرا عزم اور بھی پختہ ہو گیا تھا. تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ شادی کس طرح سے ہوئی. شادی میں دف بھی بجائی گئی. بچوں کی جن کے میں کلرز آف اسلام کی کلاس لیا کرتی تھی انہوں نے پوئمز پڑھی، اسماء الحسنہ پڑھے، میں نے خود سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. بچیوں نے طلال بدر علینا پڑھی نظم، اور مغرب کے وقت پھر ہم سب نے باجماعت نماز ادا کی اور پہلی صف میں کھڑی ہوئی تھی، حالانکہ میں نے میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور جیولری بھی پہنی ہوئی تھی. اس کے علاوہ یہ کہ دلہن ہونے کے باوجود تمام بزرگوں اور بڑوں سے میں خود اٹھ کے ملتی رہی، کیونکہ ہمارا دین ساری زندگی بڑوں کا ادب سکھاتا ہے. اس کے علاوہ کمپلیٹ سیگریگیشن تھی، عورتوں اور مردوں کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا. شادی میں پردے کا مکمل اہتمام کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی، اور یہ کوشش کی گئی خاص طور پہ کہ سنت طریقے سے کھانا جو ہے وہ سرو کیا جائے، اور میں خود بھی اس میں شامل تھی. سسرال سے میرے لیے بہت خوبصورت عبایا آیا تھا جو پہن کر میں 8:30 بجے تک رخصت بھی ہو گئی، اور خاص طور پہ میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس موقع پر روؤں نہ، کیونکہ اس سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے. میڈم کی یہ نصیحت ہمیشہ مجھے یاد رہے گی. میں نے ان سے پرسنلی کہا تھا کہ آپ مجھے نصیحت کریں اس موقع پر کہ دنیا میں اگر خوشی ملتی ہے تو آخرت کے گھر کو نہیں بھول جانا، کیونکہ یہ خوشی بھی اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے. الحمدللہ میرا سسرال بھی دینی ماحول رکھتا ہے. مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں والدین کا گھر چھوڑ کے کسی نئے گھر میں آئی ہوں.
میرے ہسبینڈ میرے قرآن پڑھنے کو اور حجاب لینے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور نئے گھر والوں کی سپورٹ اور محبت اور خلوص اور گھریلو ذمہ داریوں سے دور رکھنے کی ہی وجہ سے میں نے پوری توجہ سے اپنا کورس مکمل کیا ہے. خاص طور پر میری مدر ان لا نے اور میری سسٹر ان لا نے میرا بہت خیال رکھا ہے. تمام گھر والوں کا کامنٹ ہے میرے لیے کہ الہدیٰ والے بہت باعمل ہوتے ہیں، خود بڑھ کے سلام کرتے ہیں اور بہت اچھا اخلاق رکھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر میرے ہسبینڈ کے جنہیں میرے آرام کا، میرے کھانے پینے کا، میرے الہدیٰ لے کے آنے اور لے کے جانے کا بہت خیال رہتا ہے. عموماً جب میں مدرسے سے نکلتی ہوں تو وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے مجھ سے تجوید سیکھنی شروع کر دی ہے اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی ورڈ ٹو ورڈ مکمل کر لیا ہے اور نہایت شوق سے آگے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، مجھے قبول کر لے اور میرے لیے نئے گھر میں دین کے مددگار پیدا کر دے، نیز میرے اجر میں میرے گھر والوں کو بھی حصے دار بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہے، مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ لگانا تاکہ اس کی رضا کو پا سکیں، اس کے قریب پہنچ سکیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف نوبیاہتا جوان لڑکیاں ہیں، وہاں دوسری طرف بزرگ خواتین بھی ہیں. ان بزرگ خواتین میں ایک ہماری بہت ہی عزیز محترمہ مسز نسیم قریشی صاحبہ ہیں. انہوں نے کس مشکل سے یہ کورس کیا. یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے 1957 میں حج کیا تو حج کے موقع پہ جب قرآن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، جب نماز ہوتی تھی تو میں بہت روتی تھی، اور اس وقت میں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے لیے زندگی میں کوئی ایسا موقع پیدا کر دے کہ میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھ سکوں. پھر اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ اسلام آباد میں کورس ہوتا ہے، وہاں تو جا نہیں سکتی تھی. پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا. دل کی مریضہ تھی، بائی پاس بھی ہو چکا ہے، 80 سال کے قریب عمر ہے، وقتاً فوقتاً طبیعت خراب رہتی ہے، لیکن کسی حال میں کلاس نہیں چھوڑتی. قابل ذکر بات یہ کہ انہوں نے ٹیسٹ بھی دیے ہیں اور کوئی چھٹی نہیں کی. تکبیر پڑھیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. فالج کی وجہ سے ان کا دایاں ہاتھ لکھنے کے قابل نہیں تھا تو دوسری طالبات ان کی مدد کرتی، یہ بول کے ٹیسٹ لکھواتی اور ان کا ٹیسٹ لکھا جاتا. اور پھر کیونکہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے بعضوں کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا، تھوڑی پریشانی بھی ہوتی، لیکن انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا اور الحمدللہ آج وہ اپنی منزل تک پہنچ چکی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلے 7 پاروں کے بعد میں نے جانا چھوڑ دیا تھا تو میں جب بھی کبھی جاتی تو یہ ایک ہی بات کہتی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کورس پورا کرا دے، کیونکہ میری یہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے کہ میں قرآن کو ایک دفعہ زندگی میں سمجھ کے پڑھ سکوں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج آپ کی زندگی میں یہ دن آیا. ہم سب آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور آپ کی یہ مثال سب کے لیے قابل ذکر ہے. حقیقت یہی ہے کہ سیکھنے کے لیے عمر کی قید کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جس دل میں سیکھنے کا شوق ہو، علم حاصل کرنے کی تڑپ ہو، وہ انسان اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے راستے نکال لیتا ہے. اور ویسے بھی ہمارے لیے تو حکم یہی ہے کہ مہد سے لے کر لاحد تک، پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اب اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آتی ہیں خدیجہ رفیق. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی دین کے علم سے بے خبر تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو. محترمہ ڈاکٹر فہد ہاشمی صاحبہ، اساتذہ کرام، معزز خواتین اور پیاری بچیوں، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی ذریعے سے وہ کام ہو کر رہتا ہے اور انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. اسی طرح 1999 دسمبر کا مہینہ میری زندگی میں ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے. ہم نتھیا گلی سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور یہی سوچا کہ اسلام آباد ایک رات ٹھہر کر پھر کراچی کے لیے روانہ ہوں. وہاں میری بچپن کی گہری دوست کے یہاں ٹھہرے جو انگلش لٹریچر میں ماشاءاللہ ڈبل ایم میں اور وہی کسی ادارے میں ڈائریکٹر بھی تھیں. کچھ اپنے اپنے مشاغل کی بات ہونے لگی تو کہنے لگی کہ پتہ ہے اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے الہدا کے نام سے، اور وہاں پر اسلامی تعلیمات، قرآن کی تفسیر نہایت دلچسپ اور انوکھے انداز میں پڑھائی جاتی ہے. اور اتنی ایکسائٹڈ تھی، مجھے ڈھیر سارے بروشر دکھانے لگی اور کہنے لگی کہ ہماری میڈم ڈاکٹر فہد ہاشمی صاحبہ آج کل کراچی گئی ہوئی ہیں اور پی سی میں ان کا دورہ قرآن شروع ہونے والا ہے اور بضد تھی کہ میں ضرور اٹینڈ کروں. کچھ دیر کے بعد سحری کے بعد میں نے دیکھا تو اپنے سفید کپڑے جو کہ الہدا اسلام آباد کا یونیفارم ہے استری کرنے لگی اور کہنے لگی اور معذرت کرنے لگی کہ بھئی میں ایئرپورٹ تو نہیں چل سکوں گی، اس لیے کہ ہمارے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. بہرحال ہم کراچی پہنچے اور 2-4 روز کے بعد میں نے پی سی میں میڈم کا درس اٹینڈ کیا. وہاں ایک عورتوں کا ہجوم تھا اور جس انداز سے وہ قرآن کریم کی تفسیر کر رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف دل کی گہرائیوں کو چھو رہا ہے. میں بہت متاثر ہوئی اور اپنی بڑی بہن ڈاکٹر عائشہ معرفہ نے ذکر کیا. دوسرے روز انہیں بھی ساتھ لے لیا اور ان کے شوق کا عالم تو یہ تھا کہ مریضوں سے کہہ دیا کہ کل سے 12 بجے کے بعد آئیں، اور پورا دورہ قرآن بلا ناغہ اٹینڈ کیا. وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کاش کراچی میں ایسا کوئی ادارہ ہوتا. غالباً قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور وہیں اعلان ہوا پی سی میں کلفٹن پہ میٹرو اور دوسری برانچ خواتین کلب میں کھلے گی. میں نے فوراً داخلہ لے لیا. کچھ قریبی دوستوں نے مذاق بھی بنایا، کسی نے کہا کہ بھئی شیخ سعد نے کون سی عمر میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی. میں نے بھی انتہائی بے اعتنائی سے جواب دیا کہ انہوں نے 40 سال کی عمر میں اور ہم ان سے بھی 2 قدم آگے ہیں. کسی نے یہ بھی کہا کہ بھئی عربی زبان میں ایم اے کر کے اب قرآن کی تفسیر پڑھ رہی ہیں. دراصل میرے ماموں پروفیسر عبدالعزیز المیمنی جو دنیا عرب اور عربی ادب میں مقام رکھتے ہیں، انہی کی رہنمائی میں عربی زبان کی تعلیم حاصل کی. اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ وہ عربی ادب تھا اور یہ قرآن کی تعلیم ہے. بہرحال جب الہدا جوائن کیا تو ایسا محسوس ہونے لگا، شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ کیا اب تک ہم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. زندگی میں صحیح معنوں میں روشنی تو اب حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح وقت پہ یہ موقع فراہم کیا اور وہ بھی اتنے قابل استاد سے. میرے خیال میں الہدا پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے جس میں قرآن کی تعلیم، دیگر دینی مسائل، دینی امور، حلال حرام، موت حیات، ورثہ وصیت، غرض کے تمام دینی امور کی تعلیم اس قدر وضاحت سے کی جاتی ہے اور تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے اور بوریت کا تو میں احساس تک نہیں ہوتا. میرا خیال میں ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی روح ہمیں پیوست ہوتی جا رہی ہے. الہدا نے ہمارے اخلاق سنوارے، ہمیں ہمدردی اور ایثار کا سبق دیا اور یہ تمام پورے کا پورا کریڈٹ ڈاکٹر فہد ہاشمی صاحبہ اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. پچھلے دنوں سورہ نازعات میں جس طرح سے وہ
آیت الکبریٰ کی تفسیر کر رہی تھی. آیت الکبریٰ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں بتاتے بتاتے کچھ ڈسکوریز کی بات ہوئی, کچھ لوگوں کے مختلف رویے, ٹی وی, انٹرنیٹ کی بات کرنے لگی, تو کہنے لگی نیٹ کو تو کوئی توڑ نہیں سکتا, چاہے وہ بیت العنکبوت ہی کیوں نہ ہو. ہم سب تو بہت لطف اندوز ہوئے اس لیے کہ بیت العنکبوت کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے تھے. آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر عرض کرتی چلوں جو میرے خیال میں محترمہ کی کاوشوں اور محنتوں کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. پھولا پھلا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, پھولا پھلا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کورس میں جہاں گھریلو خواتین تھیں جنہوں نے پریگننسی کے دوران بھی اپنی تعلیم نہیں چھوڑی, مثلا سمینہ طارق جو کلاس میں آخری دن تک آتی رہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا دیا, ولادت کے کچھ دن بعد بھی بیٹے کو ساتھ لے کے پڑھنے چلی آئیں. گھر والے بھی اعتراض کرتے کہ اتنے چھوٹے بچے کو ہم گھر سے باہر نہیں نکالتے اور تم اسے اسکول لے جاتی ہو, تو وہ خاموشی سے ان باتوں کو صبر کے ساتھ سہتی اور اپنا کام کرتی رہیں. اسی طرح مسز نجمہ سعید کہتی ہیں کہ جب میں نے الہدا میں داخلہ لیا تو میرے شوہر کو یہ بات پسند نہ آئی. ہر وقت کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرتے, کسی نہ کسی بہانے مجھے روکنے کی کوشش کرتے, لیکن وہ جتنے کام کہتے وہ میں سب کر دیا کرتی اور پھر ان کے پاس اعتراض کی کوئی بات نہ رہتی. اور اس طرح میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی. آہستہ آہستہ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا, کیونکہ انہوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی. اسی طرح ایک اور خاتون شمع ہیں جو کہتی ہیں کہ میرے شوہر اس عرصے میں کافی بیمار ہوئے, ان کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ اپنی کلاس میں بھی آتی رہی, پھر بیٹی بیمار ہوئی, ان کے ساتھ کافی دن ہاسپٹل میں رہیں, لیکن ساتھ ہی کلاس میں بھی آتی رہیں, پھر خود بیمار ہو گئیں. ان کے ساتھ کچھ ایسا پرابلم ہوا کہ ان کو ڈاکٹر نے بے ہوش کیا اور ان کا علاج ہوا. جب ہوش میں آئی ٹائم دیکھا تو کہنے لگی مجھے جانے دیں کیونکہ میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے, اور وہاں سے اٹھ کر سیدھی کلاس میں آ گئی. حقیقت یہ ہے کہ جس کو دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے قربانیاں کرتا ہے, لیکن جس کو اللہ کی کتاب سیکھنے کا شوق ہوتا ہے اس کی دیوانگی کا عالم بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر حال میں اس کے دل و دماغ پہ ایک ہی بات چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اپنی منزل کو پہنچوں, اپنے مقصد کو پورا کروں. لیکن اگر ہم اس راستے کو چھوڑتے ہیں تو اس کے لیے بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے, اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو بہت محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا, جو مومنوں پہ نرم کفار پہ سخت ہوں گے, جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے آتی ہیں نسرین انیس. یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہم سب بار بار اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ یہ سب کس لیے ہے, کیوں ہے, اور ایک ہی بات دہراتے رہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 کا ایک حصہ ہے. یہ آیت میں نے کئی دفعہ پڑھی تھی اور سنی تھی اور میں یہ سمجھتی تھی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ فلاں صورت سے یہ فائدہ ہوتا ہے, فلاں آیت سے یہ فائدہ. لیکن اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے یہ مجھ پر اب واضح ہوا ہے.
آپ کو اپنے تجربات بتاتی ہوں، شاید آپ میں سے بھی کسی کا کچھ فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں انسانوں پر بہت آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہی امتحان دینے کے لیے ہیں۔ مجھ پر بھی کچھ عرصے پہلے ایک بڑی آزمائش آئی اور میں حالات اتنے سخت ہوئے کہ میں ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کیا تھا؟ صرف دوائیاں دے کر سلانا یا دماغ کو سن کرنا۔ الحمدللہ اتنی سمجھ تھی کہ مسائل سے چھٹکارا پانے کا حل یہ نہیں ہے کہ انسان سوتا رہے، اور پھر میرے سامنے ایسی مثالیں بھی موجود تھیں کہ جو ایک دفعہ ان ٹرینکولائزرز کا شکار ہوئے ساری عمر ان سے پیچھا نہ چھوٹ سکا، یا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تیز ترین ٹرینکولائزرز بھی ان کے لیے بے اثر ہو گئیں۔ بہرحال مجبوری تھی، کچھ دوا کھانی پڑتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، قرآن پاک سے بھی تھوڑا تعلق تھا لیکن ادھورا علم تھا، جو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک پورا نہ ہو۔ جس طرح کسی دوا کا مکمل کورس نہ کیا جائے یا دوا کے ساتھ مکمل پرہیز نہ کیا جائے، ایک بے چینی تھی جو ختم نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا کہ میری بیٹی کی یونیورسٹی میں میڈم کے دورہ قرآن کے پمفلٹ تقسیم ہوئے۔ میں نے وہاں جانا شروع کیا۔ یقین کریں قرآن کو سن کر سکون کی جو کیفیت آئی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا پورا وقت یہیں گزارا کروں۔ بہرحال دورہ قرآن ختم ہوا اور اس کے بعد مجھے یہ جستجو ہوئی کہ قرآن پاک کو مکمل طور پہ سمجھا جائے۔ میٹرو کے اوقات میں میرے لیے جانا مشکل تھا، پھر معلوم ہوا کہ خواتین کلب میں دوپہر کا کورس ہو رہا ہے، تو میں نے وہاں جانا شروع کیا۔ پہلے میں نے ایز اے لسنر شروع کیا جانا، پھر میرے شوق پیدا ہوا کہ میں یہاں ایڈمیشن لوں اور کورس مکمل کروں، لیکن میں سوچتی تھی کہ میرا اتنا عرصے سے تعلیم سے سلسلہ نہیں ہے تو میں کس طرح یہ ٹیسٹ وغیرہ دے پاؤں گی۔ بہرحال میں نے سوچا کہ دیکھ لیتی ہوں، اگر کر سکی تو ٹھیک ہے، ورنہ ایز اے لسنر جاتی رہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور جو قرآن پڑھتی گئی دل و دماغ پر سے دھن چھٹتی گئی۔ ایک پردہ تھا جو ہٹتا گیا، قرآن کی روشنی میں اپنی کمی کوتاہیاں نظر آئیں، لوگوں کے رویوں پر صبر کرنا آیا، ان کو معاف کرنا آیا، دنیا کی چیزوں کی حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ کتنی حقیر ہیں، جن کو پانے کے لیے انسان اپنی پوری قوتیں، صلاحیتیں، اوقات، یہاں تک کہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، اور اگر یہ اس کے ہاتھ سے چلی جائیں تو سمجھتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو گئی۔ پھر یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جب زندگی کے مقصد کا تعین ہوا اور زندگی ایک مقصد کے تحت گزرنے لگی تو ایک اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کڑ کر اپنی جان کو روک لگاؤں۔ اس طرح قرآن کا ایک ایک لفظ میرے اندر یوں اترا کہ میرے ہر درد کی دوا ثابت ہوا، اور آہستہ آہستہ قرآن میرے لیے شفا بن گیا اور میری تمام دوائیں چھٹتی چلی گئیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس سے ہمیشہ جڑا رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور مجھے اتنی صلاحیت دے کہ میں اوروں تک بھی اس شفا کو پہنچا سکوں تاکہ وہ روحی روحانی اور حقیقی صحت یاب ہو سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح انسان اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اسی طرح اس کی کائنات میں غور و فکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے نظر چاہیے، غور و فکر کی عادت چاہیے۔ قرآن پڑھ کر غور و فکر کی عادت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں دلچسپی اور اس تخلیق کے ذریعے اس تک پہنچنا انسان کا ایک دلچسپ مشغلہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کے خیالات بدلتے ہیں اور زندگی سکون اور امن کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر اس کو چھوڑ جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں کھو جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجیے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا،
مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا. لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یعنی اس کی لالچ اور حرص تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پاتا ہے، جس کو وہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں. اب اپنے تاثرات کے اظہار کے لیے آئیں گی عاتقہ فیض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن سے لے کر آج تک اگرچہ بہت نمازیں بھی پڑھی، الحمدللہ روزے بھی رکھے، ایون قرآن بھی پڑھا، اور بہت بار بہت کچھ سمجھنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کے ساتھ بھی کیا. لیکن سچی بات یہی ہے کہ نیت یہی تھی، میڈم اتنی بار بولتی ہے نیت یہی تھی کہ دین بھی ہاتھ سے نہ جائے اور دنیا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ میں رہے. اللہ کا بہت احسان ہے، مجھے بہت اچھا ماحول ملا، بہترین انسٹیٹیوشن سے اللہ نے مجھے پڑھوایا، بہت اچھے پیرنٹس اور فیملی دی. لاسٹ جب پڑھائی سے کچھ فراغت ہوئی تو اپنی مدر کے کہنے پر یہاں پر قرآن پڑھنے آئی. میری مام ماشاءاللہ پہلے دن سے یہاں ریگولر اسٹوڈنٹ تھیں، بہت عرصے سے ہم بھائی بہنوں کو ہدایت کریں تھی کہ قرآن پڑھنے آؤ. پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو کلیئرلی یاد آتا ہے کہ نیت یہی تھی کہ مام کو خوش کروں گی. یہ بھی نیت تھی کہ اکتوبر کے اراؤنڈ آئی تھی تو مارچ تک دوبارہ جاب پہ چلی جاؤں گی. لیکن 2 یا 3 کلاسز کے بعد دل کے حالات کچھ ایسے بدلے، بس I decided نہیں، I have to finish this right till the end. اس دوران بہت مخالفت بھی ہوئی. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر ہو کے اتنا برائٹ فیوچر آن ہولڈ کیا ہوا ہے، کیا فائدہ ہوگا. لیکن I'm very happy الحمدللہ، اور آج تو بہت احساس ہو رہا ہے کہ میں اس راستے پر گامزن ہوں اللہ کے رحم سے. قرآن پڑھنے سے جو چینج میں اپنے اندر فیل کرتی ہوں کہ میری طبیعت میں بہت سکون، بہت ٹھہراؤ آ گیا ہے. اور میرے گھر والے بھی اور میرے ریلیٹیوز بھی بتاتے ہیں مجھے، میری فرینڈس کے، تو میں پہلے سے بہت زیادہ صبر اور حکمت آ گئی ہے. میری طبیعت بہت جوشیلی تھی. For those mothers and daughters who must be apprehensive, must be very concerned کہ یہاں پڑھیں گے تو رشتوں کا بہت مسئلہ ہوگا. ابھی منیزہ نے بھی مینشن کیا، ماشاءاللہ اور بھی بہت سے کولیگز کا بہت اچھے رشتے اللہ نے کروائے ہیں. میرا اپنا نکاح الحمدللہ چھوٹی عید کے تیسرے روز اللہ نے بہت اچھی فیملی میں ہو گیا. میرے ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور بہت میرے قرآن پڑھنے کو سمجھنے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب آگے یہ کہ میں امریکہ جا رہی ہوں، آپ لوگ پلیز دعا کیجئے کہ اللہ میرے اعمال قبول کر لے اور ان اعمال کا اجر میرے پیرنٹس کو، میرے روحانی پیرنٹس کو، میڈم اینڈ مائی ادر انچارجز، ان کو بڑھا چڑھا کر دے، اور یہ کہ مجھے اپنی دین کی خدمت کے لیے چن کے رکھے، ایک غیر مسلم معاشرے کے اندھیروں میں مجھے ایک روشن چراغ کی طرح رکھے انشاءاللہ. کیونکہ میں نہیں کروں گی تو کسی فاسق سے، کسی فاجر سے، دابت الارض سے بھی اللہ تعالیٰ یہ خدمت کروا لے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اس لیول پر نہ لائے. آپ کی دعائیں چاہیے، اللہ کا رحم انشاءاللہ ساتھ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے علاوہ ایک اور ڈاکٹر بھی اس کورس میں شریک تھی، مسز زہرا سمد، جناح ہسپتال میں گائنیکالوجسٹ ہیں. جب انہوں نے کورس جوائن کیا تو ہسپتال سے آفٹرنون کی چھٹی لی، کیونکہ اگر فل ڈے کی وہ ہوتی تو شام کو بھی کبھی ڈیوٹی لگ سکتی تھی. اس طرح ان کے لیے کورس جوائن کرنا مشکل تھا. بہرحال دوپہر تک ہاسپٹل میں کام کرتی، پھر گھر جا کر بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتی، اس کے بعد کلاس میں آتی. 5 بچوں کی ماں ہیں، کافی ذمہ داری ہے. کہتی ہیں کہ شوہر میرے ہاتھ کے پکے ہوئے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اس لیے جاب کے ساتھ قرآن کی تعلیم بھی جاری رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی نبھایا. رات گئے فارغ ہوتی تو پھر سبق یاد کرتی. ان کا کہنا ہے کہ میں ہر وقت ٹائم کو پکڑنے کے لیے بھاگتی ہوں. ان کی خواہش ہے کہ دن 24 گھنٹے کی بجائے 28 کا ہو جائے تاکہ میں سکون سے کام کر سکوں. بہت اچھی کیلی گرافی بھی کرتی ہیں جو انشاءاللہ اگلے ختم قرآن کے موقع پہ آپ کو دکھائیں گے. آج وقت ہمارے پاس کم تھا. بہرحال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے. جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک اور نصیحت آپ سب کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا سننے والا بنائے. اب آتی ہیں اپنے تاثرات کے اظہار کے لیے عائشہ یوسف. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable respected Madam, teachers and my dearest sisters in Islam. Well, today my journey with the Quran has been the most splendid experience in my life. I do not actually have the words to express myself. I feel I am void of words. But I can only say that today I am greatly relieved and satisfied at the completion of the Quran, and of course equally grieved that I'll be deprived of the evening classes that I was attending for the last 3 years. And of course an apprehension that we all students carry in our hearts, that we don't forget what we have learned for the last 3 years. For me, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala provided me with very conducive and very favorable situations, with a very supportive husband, kids, and of course the ability and the strength to cope up with the challenges of the evening class alongside a morning job. Mind you, this was not easy. My day started at 4:30 a.m. and used to end around 12:30 p.m. A job till 1:45. After settling down my teenage kids, I used to be at the class by 2:45 p.m. sharp. By the time I returned home, it would be 7 and above. My meal times, kitchen, my children's studies, quality time with my family, everything was affected. It was a real hodgepodge. But alhamdulillah, I'm so grateful to Allah Ta'ala. With His help, nothing evaded me. With the commitment that I had made to myself and my Allah, I coped. My firm belief in Taqdeer that things wouldn't have been any different if I was at home. Because difficulties never terminate. It's only the color and the face that changes. And the greatest dilemma was that I knew very little Urdu, whereas writing and reading was concerned. And there was no English group in the evening class. I used to struggle and struggle. I used to transliterate in Urdu Roman script. And then of course, again Allah Ta'ala says, Inna ma'al usra yusra. He's there to make, indeed, after difficulty is ease. And after difficulties, as gradually Allah Ta'ala made things easy for me, and Madam's cassettes and the dictionary in hand made things easy for me, and I was able to move forward. Actually, difficulties are rather challenges and stepping stones, which Allah Ta'ala made it very easy for me, because I still don't imagine to understand how it all happened. It was all because of Allah Ta'ala's bounty, His grace, His blessings, His help, that I was able to complete my journey so successfully. But Allah Ta'ala says that you have to take the first step. You take one step and I will take 10. So my dear sisters, the first step and the initiation has to be from us. And it would be very unfair only to speak about me, because all the students who are sitting here, everybody has been sacrificing and have their portion of sacrifices. So, is there any gain without pain? No, never. As the Quran seeped into my heart and it started to make a difference to my life, and especially the Quranic verse of Surah Zumar, ayat number 23, کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی
جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. And that of Surah Muhammad, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. And many such ayats shook me to the core. Today I don't want to do anything but to serve the Quran in every possible way with the best of my faculties, skills, talents that Allah Ta'ala has bestowed me. And inshallah, with His help and a dua, that Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarza. Oh my Rabb, guide me and help me do the things that you love and you are pleased with. And inshallah, which would become a source of my salvation for the hereafter. And in the end, I would like to pay my deepest gratitude and sincere regard to our spiritual teacher who has been responsible for our spiritual progression. And of course, all the teachers present here and all the teachers who had especially come from Islamabad. May Allah Ta'ala bless you all and bestow you with the best of all in this world and hereafter, inshallah. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. انہوں نے اپنی گفتگو میں کچھ پچھلے لوگوں کا ذکر کر دیا. جب شروع میں ہم اسلام آباد سے آئے تھے تو میرے ساتھ تقریباً 25 لوگوں کا گروپ تھا جنہوں نے آ کر دن رات یہاں پر کام کیا. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو صبح کی کلاس میں بطور گروپ انچارج کے کام کرتے. 2:30 بجے کے قریب ہاسٹل پہنچتے، کبھی کھانا کھا سکتے کبھی نہیں کھا سکتے تھے، اور سیدھے خواتین کلب پہنچتے جہاں جا کر وہ دوبارہ پھر اپنی ڈیوٹیز دیتے اور رات گئے واپس آتے. ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے. الحمدللہ وہ واپس جا کر بھی دن رات اپنے کام میں مصروف ہیں. ہم آپ کی ملاقات تہمینہ اسرار سے کرواتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی روشنی تو لی ہے مگر انہیں دل کی روشنی دی ہے، اور اسی دل کی روشنی کے ساتھ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتی رہی ہیں. میرا نام تہمینہ اسرار ہے. میں ہمیشہ سے اس چیز کی بہت ہی خواہش مند تھی کہ قرآن کا ترجمہ آئے، لیکن میں نے اپنے لیے کبھی بھی یہ چیز نہیں سوچ سکی تھی کیونکہ میں بلائنڈ اسکول میں ٹیچر ہوں اور میرے اسٹوڈنٹس اکثر حافظ ہوتے ہیں. میں ان کو اتنا سمجھاتی تھی کہ آپ لوگ ترجمہ سیکھو، آپ کے اندر قرآن ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ سے کہہ کیا رہے، اور وہ مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ آیتیں یاد کر کے آ کے سنا دیتے تھے. آخر اللہ نے میرے لیے بھی راستہ کھول دیا. میں آج بھی یقین نہیں کرتی کہ اللہ نے میرے لیے راستہ کھول دیا، واقعی کھول دیا. مجھے خیال ہے کہ مجھے بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اور میں بھی یقین جانے کے لیے بس کوئی راستہ اس وقت نہیں تھا. بس میں خلاؤں میں کھڑی کر رہی ہوں، نہیں میں اللہ جاؤں گی. ہر کوئی کہہ رہے تم کیسے جاؤ گی؟ اللہ نے الحمدللہ عائشہ یوسف کو مجھ سے ملوا دیا، الحمدللہ. اور آج میں الحمدللہ اپنے جاب کے ساتھ بھی میں نے کام کر لیا. پہلے میں نے چاہا میں جاب چھوڑ دوں، میری پرنسپل راضی نہیں ہوئی. میں نے کہا مجھے چھٹی دے دیں، اس چیز کے لیے بھی راضی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اب ہفتے میں 2 دن آف لے لیں، اپنا سبسٹیٹیوٹ ارینج کر دیں، میں آپ کی اس چیز کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ میری جاب کی بھی ذمہ داری پوری چلتی رہی اور میں نے قرآن بھی آج کر لیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی بہترین کوششوں کو قبول کرے. ایسے لوگ ہم سب کے لیے ایک روشنی کی بہترین مثال ہیں. اگر وہ ان معذوریوں کے ساتھ جنہیں اللہ نے معذور قرار دیا ہے، جن سے اگر وہ نہ بھی سیکھیں تو حساب نہیں ہے، اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم آنکھیں رکھنے والے کیا حساب دیں گے، کیسے جواب دیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ ہی کا دیا ہو یہ سب کچھ، پھر اللہ ہی کے لیے وقت نہیں، اس کی کتاب سیکھنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، بہت کچھ سوچتے ہیں، ایک اس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا واقعی نہیں سیکھ سکتے؟ یا پھر ہم نے ایسے عذر اور بہانے تراش رکھے ہیں کہ جو حقیقت میں عذر نہیں ہے، صرف ہماری اپنی سوچ ہے. حقیقی مومن تو وہ ہوتے ہیں جو جنت کے بدلے اپنی جانیں اور مال بیچ ڈالتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس راستے میں نہ اپنی جان دینا چاہتے ہیں، نہ وقت لگانا چاہتے ہیں، نہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یک طرفہ طور پر جنت کے طلبگار ہیں. دنیا میں کوئی معمولی سے معمولی چیز تو قیمت چکائے بغیر ملتی نہیں، تو اتنی بڑی جنت کا سودا بغیر کچھ دیے کیسے کر لیا ہم نے؟ ہم سب کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اللہ نے اپنی کتاب بھیج دی ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. تاثرات بیان کرنے والے لوگوں کی باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کم ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اس موقع پر میں ان لوگوں کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھانے میں بے پناہ اصرار کیا، مدد کی. ان میں سر فہرست ڈاکٹر سعیدہ اشرف صاحبہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ واقعی اگر یہ بہت زیادہ اصرار نہ کرتی اور پیچھا نہ کرتی اور دن رات یاد نہ دلاتی تو شاید ہم آگے نہ بڑھتے. اصل میں تو ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن اس نے بندے کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ بھی تو کچھ کوشش کرے. مگر عموماً ہم غفلت میں، سستی میں کوششیں کرنا بھول جاتے ہیں. ہم کچھ کاموں کو بہت ناممکن اور مشکل سمجھتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب رمضان کا دورہ قرآن ہو رہا تھا اور لوگوں کی طرف سے یہ اصرار آنے لگا کہ اب ہمیں اس سے زیادہ قرآن پڑھایا جائے اور یہاں پر کوئی ادارہ بنایا جائے اس کے لیے، تو اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب یہ کام کہاں پر ہو. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ طارق روڈ جو ہے وہاں پر زیادہ اچھا رہے گا. مختلف آپشنز آئی. میں تو کراچی کے نقشے سے واقف نہیں تھی، نہ زیادہ جانتی تھی. کبھی کوئی کچھ مشورہ دیتا، کوئی کچھ اور کہتا. بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد، بہت سارے مشوروں کے بعد، اور دراصل اللہ کے اذن اور حکم کے ساتھ صبح کا کورس شروع ہوا اور ساتھ ہی PCHS میں خواتین کلب میں شام کا کورس بھی شروع ہوا. ان سارے مشکل اوقات میں الحمدللہ خواتین کلب کے سارے ممبرز کا اور سٹاف کا بہت زیادہ تعاون رہا. ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے اور اس سارے عمل کو ان کے لیے بہت زیادہ صدقہ جاریہ بنا دے. اس موقع پر تھوڑا سا الہدا کا تعارف پریزنٹیشن کی شکل میں کرانا چاہوں گی اور اس کے بعد پھر آخری 2 صورتیں اور دعا ہوگی. بات یہ ہے کہ ہم سب یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے، نکلیں گے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کب وقت آ جائے اور کب دنیا سے بلاوا آ جائے اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ سوچتے ہی رہ جائیں. اس لیے نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب بھی موقع ملے اللہ کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے. الہدا کیا ہے؟ الہدا کے بارے میں آپ نے بہت سی متضاد باتیں سنی ہوں گی. کوئی آپ کو تعریف کرتا ہوا ملا ہوگا اور کوئی بہت سخت تنقید کرتا ہوا. بہرحال یہ ننا منا پودا کراچی کی ان فضاؤں میں تعریف اور تنقید کے بیچ میں پروان چڑھتا رہا اور اب کہاں تک پہنچے ہیں اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کو یہاں پر دکھائیں گے. الہدا اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ الہدا کا لفظی معنی ہے اللہ کی ہدایت. یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں، کسی انسان کی طرف منسوب نہیں، کوئی یہ جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں. یہ ایک سکول ہے تعلیم دینے کے لیے. نام اس کا الہدا ہے کہ گائیڈنس آف اللہ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً اللہ کی ہدایت یعنی اسی کی گائیڈنس اصل گائیڈنس ہے. اسی لیے ہمارا سب سے بڑا ایم اور مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو ہر شخص تک پہنچائیں.
عام طور پر مرد حضرات کے پڑھنے کے لیے تو بہت سے مواقع ہوتے ہیں، لیکن خواتین کے پڑھنے کے لیے اور وہ بھی مختصر وقت میں پڑھنے کے لیے عموماً مشکلات ہوتی ہیں۔ بہرحال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بچ جاتے، پرہیز کرتے۔ یہ تھا انسپریشن پیچھے اس کے۔ اسٹریٹجی کیا ہے، کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے؟ یہاں پر ہمارا نصاب یا سلیبس قرآن پاک کی اس آیت پر مبنی ہے، جس کا ترجمہ ہے، در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو تعلیم لوگوں کو دی، اس کے بعد اسی تعلیم کو لے کر آپ کے صحابہ کرام آگے بڑھے، اور آج اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سلیبس 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت جیسے اترا ہے ویسے ہی پڑھنے کی کوشش۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب یعنی قرآن پاک کی تعلیم، اس کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کرائی جاتی ہے، عقیدہ، علوم القرآن، قرآن پاک کی دعائیں وغیرہ، قرآن پاک کا لفظی ترجمہ، گرامر اور قرآن پاک کو لکھنے کا طریقہ۔ پھر اگلی چیز ہے والحکمت، حکمت سے مراد سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اس کے تحت سیرت النبی، علوم الحدیث اور حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح وَيُزَكِّيهِمْ، ایک اہم چیز ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی، کیونکہ اگر انسان علم تو حاصل کرے لیکن اس کی تربیت نہ ہو، عمل نہ بدلے، تو وہ علم انسان کے لیے بوجھ ہو جاتا ہے۔ الہدا بنیادی طور پر 31 دسمبر 1993 میں اسلام آباد میں قائم ہوا تھا۔ چند لائک مائنڈڈ خواتین نے مل کر اس کا آغاز کیا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پر برانچز بنتی چلی گئیں۔ اس وقت 70 سے اوپر برانچز ہیں، اور انہی میں الحمدللہ 1999 میں یعنی دسمبر 1999 میں کراچی میں کام کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کراچی میں بھی کچھ برانچز موجود ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ سندھ کے کچھ اور علاقوں میں بھی۔ اس وقت اسلام آباد میں الہدا کی اپنی بلڈنگ نہیں تھی، کمیونٹی سینٹر ہائر کیا ہوا تھا، وہاں پر کلاسز ہوتی تھی۔ اس وقت اسلام آباد میں کئی کورسز چل رہے ہیں، ڈپلوما کورس ہے، تعلیم القرآن کورس ہے جو اگست سے اگست تک ہوتا ہے کالجز کی بچیوں وغیرہ کے لیے۔ پھر علم الکتاب ایوننگ کلاسز ہیں جو ورکنگ وومن کے لیے ہیں۔ روشنی کا سفر 3 ماہ کا پروگرام دیہات کی لڑکیوں کے لیے ہے، گاؤں وغیرہ سے جو بچیاں آتی ہیں ان کو بیسک نالج دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کسی بھی دوسرے کورس میں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ کلرز آف اسلام بچوں کا کورس ہے۔ اسی طرح ینگ گرلز کا ایک پروگرام ہے، نو دائی سیلف، یعنی اپنے آپ کو پہچانو۔ اسی طرح نور القرآن گھریلو خواتین کے لیے اب کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ FM ریڈیو پر سورت یوسف مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، بے شمار لوگ وہاں روزانہ ریڈیو سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کراچی میں الہدا PC سے اس کا آغاز ہوا جہاں دورہ قرآن ہوا، پھر کلاسز ریجنٹ پلازا میں اور مختلف جگہوں پر ہوتی رہی۔ مجھے یاد ہے ایک کلاس ہماری یہاں پر بھی ہوئی تھی، 1 مئی کی کلاس تھی، بہت ہی سخت گرمی تھی، اور اس روز معلوم نہیں کون سی سورت، شاید سورت بقرہ مکمل ہوئی تھی، اور بہت سے لوگوں نے اسی طرح آ کے اپنے بہت سے خواب اور بہت سے تاثرات سنائے تھے۔ یہ قرآن پاک کی ایک خاص طریقے سے چھپایا گیا ہے کہ جس میں ایک طرف عربک ٹیکسٹ ہے، اسی کے نیچے جگہ ہے جہاں لفظی ترجمہ لکھا جاتا ہے اور سامنے تفسیر لکھی جاتی ہے۔ بچیاں اپنی ضرورت کے مطابق ہائی لائٹ بھی کرتی ہیں۔ کچھ بچیوں کو جیسے اردو میں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو انگلش کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے سپارے تیار کیے گئے ہیں جو ہماری اسٹوڈنٹس ہی کی کاوش ہے، اور الحمدللہ اب اس میں سے تقریباً 14 پارے چھپ بھی چکے ہیں۔ بچیاں مختلف آیات کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہیں جو ان کے دل پہ اثر کرتی ہیں۔ اسی طرح تفسیر کے دوران کچھ چیزیں جو بہت ہی اہم ہوتی ہیں ان کو موٹے لفظوں میں لکھ بھی لیتی ہیں اپنی یاد دہانی کے لیے۔ ایکسٹرا پیجز کا استعمال بھی ہوتا ہے کیونکہ کبھی تفسیر ضرورت سے زیادہ ہی لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر گروپس ہوتے ہیں جس میں ہر ایک لڑکی سے الگ ترجمہ سنا جاتا ہے، سبق سنا جاتا ہے۔ نوٹس بورڈ پر وہ سافٹ بورڈز تیار کیے جاتے ہیں جن میں ساتھ ساتھ جو کچھ قرآن پاک میں پڑھا جاتا ہے اس کو جس طرح مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو پھر بورڈ پر لگا دیتے ہیں، جیسے اور سبجیکٹس کے بھی سافٹ بورڈ تیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا شرم و حیا کا ایک ٹاپک تھا، اس پر جتنی بھی احادیث ہیں
وہ لکھ کر لگائی گئی تاکہ لوگ گزرتے گزرتے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور ایک پورا تعلیمی ماحول ہو. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صرف استاد ہی نہ بولے، دیواریں بھی بولا کریں کہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر اسی طرح IT ڈپارٹمنٹ ہے، قرآن پاک کی جو تفسیر کلاس میں ریکارڈ ہوتی ہے وہ یہاں پر ایڈٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو چھپتی ہیں ان کی تیاری بھی یہاں ہوتی ہے. اور یہ بھی اسٹوڈنٹس اس وقت سے کام کر رہی ہیں جب یہ خود بھی طالب علم تھی، صبح پڑھتی تھی اور شام کو ویب سائٹ پہ بیٹھ کے کام کرتی تھی. اور الحمدللہ اب ویب سائٹ پہ بہت کچھ موجود ہے. یہاں ایکسپینشن جس طرح کراچی میں ہوئی ہے، جہاں جہاں برانچز ہے، اب نقشہ تو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. خواتین کلب جہاں کے بچیوں کا آج قرآن پاک کا ختم ہے، یہ آج آپ کو ایسا نظر آتا ہے یہ گروپس ہیں، لیکن جب یہ شروع ہوا تھا تو اس وقت وہاں پر ٹینٹ بھی نہیں تھا. بعض اوقات کلاس میں دھوپ آتی تھی، پنکھا بھی شروع میں نہیں تھا، اندھیرا ہو جاتا تو لائٹس بھی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے آگے بڑھ کر ہر چیز میں بھرپور حصہ ڈالا اور آج اس کا نقشہ بدل چکا ہے. یہ ڈاکٹر سعیدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ گاڑی میں بیٹھ کے اپنا سبق لکھتی ہیں کیونکہ ان کو بعض اوقات باہر نکل کے اندر آنے تک بھی دقت ہوتی ہے، لیکن بہت تن من دھن سے اپنا کام کرتی رہتی. طارق روڈ برانچ قریب ہی ہے یہاں سے، وہاں بھی الحمدللہ اسی طرح صبح میں کلاسز ہوتی ہیں، تفسیر کلاس ہے. FB ایریا کی برانچ ہے، کاکا باوانی سینٹر میں تفسیر کلاس ہے. سافٹ بورڈ کا ایک اور نقشہ، سٹال. جہاں جہاں ہماری برانچز ہیں وہاں وہاں طالبات کو بکس اور کیسٹس بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. آج بھی یہاں پر بہت سے سٹالز موجود ہیں جہاں پر مختلف کیسٹس اور بکس اور کارڈز وغیرہ اویلیبل ہیں. ریالٹی ٹچ بچیوں کی کلاس ایک ہوتی ہے جو سمر کورس میں شروع ہوئی تھی اور اب ہفتہ وار ہوتی ہے. یہ کلاس انگلش میں ہوتی ہے تاکہ وہ بچیاں جو اردو زیادہ اچھا نہیں سمجھتی ان کے لیے آسانی ہو. بچوں کا پروگرام ہے کلرز آف اسلام، یہ چھٹیوں میں جو پروگرام ہوا تھا اس کا ایک نقشہ ہے. بکس اور کیسٹس کا سٹال ہے. اس وقت ہمارے پاس بہت سی کیسٹس موجود ہیں، مثلا حقوق العباد پر، لباس و حجاب پر، شراب اور جوئے کے بارے میں، گھر ٹوٹنے نہ پائے، درود شریف پر، انسان اللہ کا محتاج ہے، غیبت بدگمانی کے موضوع پر، نماز کے بارے میں. اسی طرح مردوں کی کلاسز بھی طارق روڈ پر شام کے وقت ہوتی ہیں. جو خواتین پہنچ نہیں سکتی کلاسز میں ان کے لیے کورسپونڈنس کورس کا اہتمام بھی ہے. پھر اسی طرح FM کی ریڈیو ٹرانسمیشن بھی ہے اور الحمدللہ اب یہاں پر بھی کوشش کی جا رہی ہے. امید ہے کہ صبح کی نشریات میں 6:45 سے 7:15 تک FM پر شروع جلد ہوگا. آپ بھی دعا کیجیے. اسی طرح الہدا کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر کافی کچھ مٹیریل موجود ہے. رمضان میں ARY پہ جو ٹیلی ویژن کے پروگرام تھے وہ بھی ہماری بچیوں نے ہی تیار کیے تھے. سوسائٹی کے مختلف حصوں پر ہمارا کام تعلیم کے علاوہ سوشل ویلفیئر کا بھی ہے. اس میں رورل ایریاز میں بھی کام ہو رہا ہے، کچی بستیوں میں کنویں کھدوائے جا رہے ہیں، اسکول اور کالجز میں بھی کام ہوتا ہے رمضان میں. اسی طرح ہاسپٹلز میں، اسی طرح جیل میں الحمدللہ بہت اچھا قرآن کی تعلیم کا کام کچھ طالبات نے شروع کیا ہے. کراچی سینٹرل جیل میں تقریباً 260 کے قریب تعداد ہے خواتین کی اور ان کے لیے درس کا اہتمام ہوا ہے. وہاں باقاعدہ کلاسز شروع ہو چکی ہیں، بچوں کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں. قیدیوں میں راشن، کپڑا، کھلونے، کمبل وغیرہ بھی بانٹے گئے. عید کے موقع پر نماز عید کا اہتمام بھی کیا گیا، عورتوں کو مہندی بھی لگوائی گئی. پھر اسی طرح جیل کے جو سٹاف ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی کچھ کلاسز ہو رہی ہیں، ان میں بچوں کی تعداد 200 تک ہو چکی ہے. قیدی خواتین پر قرآن پاک پڑھنے سے بہت اچھے اثرات ہو رہے ہیں. اس وجہ سے جیل کی انتظامیہ نے درخواست کی ہے کہ ایسی کلاسز دوسری جگہوں پر بھی شروع کی جائیں اور جو قیدی خواتین ان کلاسز میں باقاعدگی سے شامل ہوں گی ان کی سزا میں بھی تخفیف کی جائے گی. یہ کچی بستیوں میں جس طرح بچیاں قرآن پاک پڑھا رہی ہیں اس کا نقشہ ہے. یہ قریب بھی ایک کچی بستی ہے، وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں. ہسپتال میں بھی خدمت خلق کا کام کیا جاتا ہے، وہاں پر جا کر ان کو مریضوں کو تسلی دینا اور دین کا شعور بیدار کرنا. جمعہ بازار میں نماز کا اہتمام کیا گیا ہے. 10 مقامات پہ عورتوں کی نماز کا بھی وہاں اہتمام کیا ہے کیونکہ عورتیں بازار میں جاتی ہیں تو نماز قضا کر کے آتی ہیں. پھر اسی طرح مائک پہ اذان سنوانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. گورنمنٹ کے سکولز میں بھی طالبات جاتی ہیں اور وہاں پر بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں. اسی طرح الہدا میں میرج بیورو بھی قائم کیا گیا ہے. الحمدللہ اب تک 5 شادیاں کامیابی کے ساتھ ہو چکی ہیں، بعض رشتے پروسیس میں ہیں. حج کے لیے تربیتی پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. انٹیریئر سندھ میں الحمدللہ دادو، نواب شاہ، سانگڑ، میرپور خاص، ٹھٹھا اور ان علاقوں میں الحمدللہ باقاعدہ وزٹس ہو رہے ہیں اور وہاں پر کلاسز شروع کی جا رہی ہیں. اور اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے کبھی علم کی کوئی بات نہ سنی ہو اس طرح لائن میں بیٹھے اور پھر سبق پڑھیں. ان لوگوں میں راشن اور کپڑے وغیرہ بھی عید کے موقع پر بھیجے گئے تھے. اور سجاپل جو ٹھٹھا سے 20 میل دور ہے وہاں بھی ایسے یہ مسجد ویران پڑی ہوئی تھی
اس کو آباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اسی طرح کلاسز ہو رہی ہیں. پھر اسی طرح ایک علاقہ ہے گھاروں سے 6 میل دور، یہاں بھی بچوں کو ویکلی وہاں پر خواتین جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں. تقریباً 30 کے قریب کنویں کھدوائے گئے ہیں تعلیم القرآن ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کے ساتھ. یہ مری میں سردیوں میں بالکل بھی کھانے پینے کا انتظام عام طور پر نہیں ہوتا. جب برف باری وغیرہ ہو جاتی ہے تو پورا رمضان ہماری بچیوں نے خود روٹیاں بنا کر کھجوروں کے پیکٹ ساتھ شامل کر کے تو روزانہ مزدوروں میں اور ایسے طبقے میں جو اپنا کھانا وانا نہیں پکا سکتے تھے اور خریدنے کے لائق بھی نہیں تھے ان کی افطاری کا انتظام کیا. اور یہ ہماری اپنی ہی بچیاں خود ہی پکاتی رہیں اور خود ہی بناتی رہیں اور خود ہی پیک کرتی رہیں اور خود ہی تقسیم کرتی رہیں. کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں کی ڈسٹریبیوشن ہوتی رہتی. پھر اسی طرح اس رمضان میں دبئی میں بھی الحمدللہ دورہ قرآن کروایا گیا. وہاں پر الحمدللہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے قرآن پاک کی تعلیم انہوں نے حاصل کی. اس کے بعد وہاں بھی کلاس شروع ہوئی ہے، جیسے یہاں کراچی میں شروع ہوئی بعد میں رمضان کے. وہاں ایک میری شاگرد ہیں وہ اس کلاس کو کنڈکٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے سورۃ البقرہ مکمل کر لی الحمدللہ. اس کے علاوہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خط و کتابت کورس کر رہے ہیں، جو ہر ایک مہینے میں ایک سپارہ پورا گھروں میں بیٹھ کے کیسٹ سے تیاری کرتے ہیں، پھر آ کر وہاں پر بیٹھ کر پورا ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے امتحان دیتے ہیں. آئندہ کے ہمارے ارادے یہ ہے کہ انشاءاللہ الہدیٰ کی یہاں کراچی میں باقاعدہ ایک بلڈنگ تعمیر کی جائے گی جو کہ یہاں تعلیم اور تربیت، تحقیق اور تبلیغ کا مرکز ہوگی اور علم کی جستجو میں سرگرداں لوگوں کے لیے حقیقی علم کا سرچشمہ ہوگی. اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کرنے والوں کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا. الحمدللہ اس کے لیے زمین کا کافی حد تک اہتمام ہو چکا ہے. ابھی کچھ دن ہمارے پاس آگے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی جو پیمنٹ مکمل ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس پہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگا اور پھر اس طرح ایک باقاعدہ مستقل بنیادوں پر کام شروع ہوگا. آج ہمارے پاس قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں آخری. اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر ختم کریں اور دعا مانگیں، میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے ایک نظم آپ سن لیں. اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان. سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنی ہے کیوں انجان، بنی ہے کیوں انجان. دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالیشان، لاکھ من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان. تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ. تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے. جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے. موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے. ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے. رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح
بندے ہر دم اللہ تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر کوئی نہ ہوگا میر اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جی جیون بازی جی ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ زندگی کتنی بھی طویل ہو ایک دن اس کا اختتام ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. آج قرآن پاک انشاءاللہ تکمیل کے مرحلے کو پہنچے گا. اگر آپ کے ساتھ اس کے بعد بھی یہ رہا تو انشاءاللہ موت کے بعد قبر میں بھی ساتھ ہی ہوگا. جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو شخص دنیا میں قرآن کو دوست رکھتا تھا قبر میں قرآن اس کے لیے ایک بہترین دوست کی شکل میں ہوگا اور قیامت کے دن کے اندھیروں میں نور بنے گا. اس لیے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس میں استقامت اختیار کریں, جو پڑھ چکے ہیں وہ اس کو بند نہ کر دیں. اس زندہ کتاب کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ساتھ رکھیں تاکہ موت بھی اسی کے ساتھ آئے, قیامت کے دن بھی ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے ان للہ اہلینا, اللہ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں, وخاصتہ, اس کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. اور سنو, قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے اور ہماری نیتوں کو اس کے لیے خالص کر لے. انشاءاللہ تعالی اس کورس کے اختتام میں سے ہی ایک نیا کورس جنم لے رہا ہے اور 23 مارچ کے یادگار دن پر جب یادگار پاکستان بنی تھی انشاءاللہ خواتین کلب میں نئے کورس کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن پاک پھر سے شروع کیا جا رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوا کرتا. اس کے ساتھ ہی جو بچیاں قرآن پاک پڑھ چکی ہیں ان کے لیے بخاری شریف کا انتظام کیا جا رہا ہے. اس کی کلاسز ہوں گی, معلومات پیچھے سے بھی آپ کو مل سکتی ہیں, خواتین کلب میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی دی جائیں گی. جو لوگ بھی قرآن کے شوقین ہیں, قرآن سے محبت رکھتے ہیں, اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اس کے لیے ضرور نکالیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے باقی مسائل بھی اس کے ساتھ حل ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن تو شفا ہے ان تمام بیماریوں کے لیے جو ہمارے سینوں میں ہیں, دلوں میں ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں, ہم سب اللہ کی رحمت چاہتے ہیں, لیکن وہ رحمت کیسے آئے گی؟ اس رحمت کو پانے کا راستہ قرآن سے گزرتا ہے. اس کو تھام لیجئے اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیے. تو آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. قرآن پاک کی ابتدا بھی دعا سے ہوتی ہے، الحمدللہ، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سنتا ہے، اس کی تڑپ جانتا ہے. اس پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد جب اختتام پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو ایک اور دعا سکھاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. کیوں اس موقع پر پناہ؟ کیوں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی دعا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو یہ راستہ بہت آسان نہیں ہوتا. اس میں طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں. کچھ انسان کے اپنے نفس کے اندر سے اٹھتی ہیں، کہیں شیطان بہکاتا ہے، کہیں لوگ پیچھا کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی رضا کو پہنچنا اور اس کتاب پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے یا مشکل نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ تو قرآن کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے کہ چونکہ مشکل راستہ ہے اس لیے ہم آتے ہی نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ دوسرا راستہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہم سے نعمتوں کا حساب تو ضرور ہوگا. یہاں پر صبح کے رب کی پناہ لی جا رہی ہے. صبح کب آتی ہے؟ رات کے اندھیرے کے بعد. بالکل اسی طرح قرآن انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. تو انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اسی رب کی پناہ میں آ جاؤ، اسی کی رحمت تلے آ جاؤ جس نے رات کی تاریکی دور کر کے صبح روشن کی تمہارے لیے، جس نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی بخشی. جس رب نے تمہیں یہ کتاب دی، یہ ہدایت دی، وہی تمہاری حفاظت بھی کرے گا. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو بھی اس نے پیدا کی. دنیا میں جو بھی چیز انسان کو نقصان دے سکتی ہے، جس بھی چیز سے انسان خوف کھاتا ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کا واحد علاج، واحد طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی پناہ لے، اس کے دامن رحمت کی طرف رجوع کرے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. اور رات کی تاریکی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ رات کو عموماً جرائم زیادہ ہوتے ہیں، اندھیرے میں نقصان پہنچنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں. موذی جانور بھی رات کو ہی نکلتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ. تو جس طرح رات کا اندھیرا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح جہالت کا اندھیرا بھی انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی مدد مانگنا ضروری ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اشارہ ہے جادو کی طرف. کیونکہ عموماً انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص میری بات نہیں مانتا تو پھر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اور ان میں سے ایک شیطانی ہتھ کنڈا کیا ہے کہ دوسرے پر ایسا کلام پڑھا جائے یا ایسی پھونکے ماری جائیں کہ جس سے اسے اپنی مرضی کے تابع کیا جا سکے یا کچھ نقصان دیا جا سکے. تو یاد رکھیے کہ جو لوگ صبح و شام ان صورتوں کو پڑھتے ہیں ان پر اس چیز کے اثرات نہیں ہوتے. اور خدا نخواستہ اگر کسی قسم کا کوئی شر آ بھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی تھی. ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ تعوذ کی اور دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کر ان صورتوں کا ورد اختیار کر لیا. میں اپنی تمام طالبات سے یہ درخواست کروں گی کہ صبح و شام 3 مرتبہ ان صورتوں کا پڑھنا ہرگز نہ بھولیں، تو انشاءاللہ اللہ کے راستے پر چلنا آسان رہے گا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس سے حسد ضرور کیا جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی نعمت محسود، کہ ہر صاحب نعمت سے حسد ہوتا ہے. اور حاسد جب جلتا ہے کڑتا ہے تو پھر نقصان پہنچانے کے بغیر چین بھی نہیں لیتا. وہ طرح طرح سے انسان کو ستانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے میں انسان کس کس کا مقابلہ کرے؟ انسان تو بہت کمزور چیز ہے. اسے سکھایا کیا گیا کہ اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ.
حاسد کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس رب نے تجھ پہ قرآن فرض کیا، تجھے قرآن دیا، وہ تجھے اصل انجام تک، اس کی تکمیل تک اور اس مشن کی تکمیل تک پہنچائے گا، دنیا اور آخرت میں بہترین انجام سے نوازے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم نہ ہو، کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد نہ کرے؟ اگر تم سچے دل سے، خالص نیت سے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر حاسد اور ہر نقصان دینے والے کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا، بشرطے کہ اس سے مدد مانگو اور صرف اسی کے ہو کر رہو. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کون، کیا تعارف ہے اس کا؟ جو تمام انسانوں کا رب ہے، سب کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب پہ پورا اختیار رکھتا ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، وہ انسانوں کا حقیقی معبود ہے. کوئی بھی اس کی قدرت سے، اس کے قبضے سے باہر نہیں، کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا. اس لیے جو شخص انسانوں کے شر سے بچنا چاہتا ہے، جنات کے شر سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کے دامن کو تھام لے. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. کون؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ دلوں میں وسوسے کون ڈالتا ہے؟ اور یہ کس قسم کے وسوسے ہوتے ہیں؟ یہ وسوسے ہوتے ہیں انسان کو اللہ سے دور کرنے کے، لوگوں سے، دین والوں سے بدگمان کرنے کے. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان شیطانوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. یاد رکھیے کہ شیطان جب انسان کے اندر آتا ہے تو وہاں سے برا خیال ڈالتا ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ سیدھا چلتا چلتا بھٹک چکا، وہ دوسری طرف نکل چکا. اور اسی طرح بعض انسان جو بظاہر انسانوں جیسی شکلیں رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں شیطان سے بھی بدتر ہوتے ہیں، وہ انسان کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان کیا کہ اسے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کے لیے سب سے بڑا خسارہ اس میں ہے، سب سے بڑا نقصان اس میں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے چنگل میں گھر جائے، ایسے لوگوں کے گھیرے میں آ جائے کہ جو اسے اللہ کی طرف نہ جانے دے. اور یاد رکھیے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے ہی عزیز، اپنے ہی پیارے، اپنے ہی دوست، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی آس پاس کے لوگ، جو اپنی محبتوں کا اظہار کر کے، جو اپنی چاہتوں کا اظہار کر کے ہمیں بسا اوقات اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو ہمیں دین کی طرف آنے نہیں دیتے، دین کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے. تو جو شخص یہ قرآن پڑھ لے اس کے پاس تو کوئی حجت رہ نہیں جاتی کہ پھر وہ اللہ کی طرف نہ جائے. لیکن جانے میں رکاوٹیں جو آتی ہیں انسانوں کی شکل میں یا شیطانوں کی شکل میں یا ان کے وسوسوں کی شکل میں، تو ان سے پناہ کس طرح؟ کیونکہ وسوسہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے آپ پکڑ بھی نہیں سکتے. خود ایک خیال ہے نا، کہاں سے پکڑیں گے، کیسے روکیں گے اس کو؟ وہ تو آتا ہی چلا جاتا ہے. یہ تو بجلی کا ایسا کرنٹ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ تھوڑا بھی چھو جائے تو پھر پکڑ لیتا ہے اور مار کے ہی چھوڑتا ہے. ایسی بری بلا سے بچنے کے لیے انسان کو کیا سکھایا گیا کہ وہ اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے، اس کی طرف رجوع کرے. اور اگر انسان ان آیات کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی وہ ہمیں اپنے دامن رحمت سے ڈھانپ لے، ہمیں اس کتاب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم پہلے رکوع کی تلاوت سنیں گے اور اس ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك 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 إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت السماوات والأرض يا من هو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات شأننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب تیری رحمت کے فریادی ہیں یا اللہ، ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے حالوں پہ رحم فرما یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور اپنے سوا ہر دوسری محبت سے بے نیاز کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ڈال دے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کر دے یا رب العالمین، ہمارے دلوں میں اپنی کتاب کی سچی محبت پیدا کر دے یا اللہ، ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرما یا اللہ، اگر کوئی بھول چوک کر کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی ناسمجھی کی بات ہو گئی ہو، کوئی ایسی بات تفسیر میں ہو گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو، تو یا اللہ ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اپنا راستہ دکھا، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا سکھا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کی روشنی سے معمور کر دے یا اللہ، ہمارے سینوں کے اس روشنی سے منور کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے، ہمیں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والا اس چیز سے بنا دے یا رب العالمین۔ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دے، ہماری نیتوں کی خرابی سے درگزر کر دے، ہمارے اندر مزید اخلاص پیدا کر دے، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یا اللہ، ہمارے پاس عمل میں تو کچھ بھی نہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں یا مولا کریم، ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ جتنی بہنیں یہاں پر آئی ہیں، جنہوں نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے، جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے کوئی کوشش کی ہے، یا اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، تو سب کی تکلیفیں، دکھ اور پریشانیاں دور فرما، سب کے دلوں کی نیک دعائیں اور تمنائیں پوری فرما یا اللہ، سب کے مسائل کو دور کر دے، ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ، ہمیں ہمارے شوہروں اور ہمارے بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ہماری اولادوں کو اپنے رستے پہ لگا لے یا اللہ، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہدایت دے یا اللہ، ان کے دلوں میں ایمان کا نور جگمگا دے یا رب العالمین، انہیں آخرت کے عذاب سے بچا لینا اللہ، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمانا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر فرمانا، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ، ان دونوں پر رحم فرما، ہم سب کے والدین پر رحمت فرما، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا یا اللہ، ان کی تکلیفوں کو قبول کر لے یا رب العالمین، تو انہیں بلند درجات سے نواز یا اللہ، جو بھی ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، جو ہمارے بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، ان کے درجے بلند کر دے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کی بخشش فرما، انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرما
یا رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہماری روحانی اولاد کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین تو ہمیں بھٹکنے سے بچا لے. اللہ ہمیں اپنے راستے پہ لگا لے. ہمیں، ہمارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو، ساری امت مسلمہ کو، یا اللہ ساری بھٹکی ہوئی انسانیت کو، یا اللہ یہ ساری تیری مخلوق ہے نا، اللہ یہ سارے تیرے بندے ہیں نا، یا اللہ یہ کس طرح دوزخ میں جا سکتے ہیں. یا اللہ ان سب کو ہدایت دے. یا اللہ ان سب کو سیدھے راستے پہ چلا. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے ہمدردی پیدا کر دے. اللہ تو نے تو ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم ساری دنیا کے رہنما بن جائیں. یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تو دوسروں کی پیروی میں خوش ہو رہے ہیں. یا اللہ ہمیں ہر ایک کی غلامی سے نجات دے. یا اللہ ہمیں مشرق اور مغرب کی غلامی سے نجات دے. یا اللہ ہمارے ذہنوں کو ان کی غلامی سے نجات دے. ہمارے لیے تو ہی کافی ہو جا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا اللہ تیری مدد ہمارے لیے کافی ہے. یا اللہ تو اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر کر. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا. یا رب العالمین ہمیں بھٹکنے سے بچا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اپنی رحمت عطا کر دے، ہمیں بخش دے. یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے. کوئی بھی کبیرہ صغیرہ گناہ جو بھی ہم سے ہو گئے ہمیں معاف کر دے. یا اللہ آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا بنا. یا اللہ ہمیں انتھک کوششیں کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ جن جن کے دلوں میں تیری کتاب پڑھنے کا شوق ہے ان کے لیے رستے آسان کر دے، اور جن کے دلوں میں ابھی تک شوق نہیں جاگا یا اللہ ان کا شوق جگا دے. اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن کے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تو نے یہ کتاب ہدایت بنائی تھی. یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے. یا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت فرما. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ انہیں متقیوں کا امام بنا. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. جو والدین اپنے بچیوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہترین جوڑ عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچا لینا. یا اللہ تمہیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھنا، ہمیں اپنی عافیت میں رکھنا. یا رب العالمین ہمارے دشمنوں کو ہم پہ ہنسنے کا موقع نہ دینا. یا اللہ امت مسلمہ پہ بہت کڑا وقت ہے. یا اللہ تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ تیرا نام تو لینے والے ہیں. یا اللہ اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام کون لے گا. یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے منافقت دور کر سکیں اور سچے مسلمان بن جائیں. اللہ ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما. یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تیری قدرت تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے. یا اللہ تو سارے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے، ہمارے اس شہر میں امن پیدا کر دے. یا اللہ اس کراچی شہر کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ اس کے رہنے والوں کو آپس کی محبت دے دے، باہم اتفاق دے دے. یا اللہ اس پہ اپنی رحمتیں برسا. یا رب العالمین اسے روشنی کا چراغ بنا. یا رب العالمین یہاں سے ہدایت کے چشمے پوری دنیا میں پھیلے. یا اللہ جو بچیاں قرآن پڑھی ہیں جگہ جگہ پھیل کر تیری کتاب کی روشنی کو عام کرے. یا رب العالمین تو ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا. ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے بدگمانیوں کو دور کر دے. ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز. یا رب العالمین اپنی محبت سے نواز. یا رب العالمین اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. یا رب العالمین ہمیں ایسا بنا لے جیسا بننا تجھے پسند ہو. یا اللہ ہماری ہر اس عادت کو، ہر اس سوچ کو، اس قول اور بول کو ہم سے دور کر دے جو تجھے ناراض کرتا ہو. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو وہ تڑپ دے دے کہ جو ہمیں مرتے دم تک چین نہ لینے دے، اور ہمیں تیری طرح کی طرف بڑھتے رہنے کی توفیق دے. یا رب العالمین تو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات دور کر دے. جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضے آسان کر دے. یا اللہ ان کے لیے بندوبست فرما دے. یا اللہ جو بھوکے ہیں انہیں تو اپنی رحمت سے کھلا. یا اللہ تو ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ بنا، تو اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر. یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے خزانوں سے دے دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اب ہمیں اپنا مال اور اپنی جان، اپنا وقت اپنے راستے میں لگانے کی توفیق دے. یا اللہ اپنے دین کی خدمت کی بہترین توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین کراچی میں جو بھی الہدا کا انشاءاللہ آئندہ پروجیکٹ بننے والا ہے اس کی بہترین تکمیل فرما، اسے بہترین غائبانہ مدد فرما.
یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے خزانوں میں سے مانگتے ہیں. یا رب العالمین تجھ سے مانگنے والا کبھی بھی محتاج نہیں رہا. تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو نیکی کے کام میں بہترین حصہ ڈالنے کی توفیق دے. یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر لے، ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے. یا اللہ جتنی بھی بہنیں ہیں، جو بھی بچیاں ہیں، ان سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ تو ہم سب سے درگزر فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ اس کام میں جس نے بھی جو حصہ ڈالا ہے، یا اللہ جنہوں نے بھی یہاں کوئی کام کیا ہے، کسی بھی طرح اپنی جان، وقت اور مال سے اس کام کی، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی جو کوشش کی ہے، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ جتنی بہنیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں انہیں پورا فرما. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. الہدیٰ الہدیٰ یہ ہدایت قدا، زندگی کو نیا راستہ دے دیا. تو نے آنکھوں کو بخشی بصیرت میری، ہر طرف میں نے پائی ہے خوشبو تیری. ہے نسیم سحر میری میڈم نسیم، ہر قدم ساتھ چلتی ہے ان کے شمیم. ایک حکمت کا دریا میرے سر زبیر، لوگ کہتے ہیں ان کو بصیر و علیم. ایک حکمت کا دریا میرے سر زبیر، لوگ کہتے ہیں ان کو بصیر و علیم. شاہدہ مس ہماری جو ٹیچر رہی، علم و حکمت کتابند اختر رہی. ہم پہ مشفق ہماری یہ روح بھی رہی، شمع کتنی ہی ان کے ہی دم سے جلی. اور رخشند مس ہے بڑی ہی خلیق، ان کا نظم ادارہ بہت ہی عمیق. اور رخشند مس ہے بڑی ہی خلیق، ان کا نظم ادارہ بہت ہی عمیق. ہر قدم پہ مدد کی مہرباں سب رہے، ہم کو استاد ایسے یہاں پہ ملے. ہم کو تجوید قرآن سکھلا دیا، ہم نے سیکھے یہاں تزکیہ اور فقہ. اور سیرت نبی کو کیا آئینہ، اس طرح زندگی کو کرینہ دیا. اور سیرت نبی کو کیا آئینہ، اس طرح زندگی کو کرینہ دیا. خود بھی پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے، علم قرآن سے جیلیں سجاتے رہے. جمعہ بازاری ہو یا کہ سڑکیں رہی، شمع قرآن کی اب وہاں پہ جلی.
ہم جہاں بھی گئے الہدا بن گئے کہ بیمار دل کی دوا بن گئے. ہم جہاں بھی گئے الہدا بن گئے کہ بیمار دل کی دوا بن گئے. اس ادارے کی کیا خوبیاں ہوں بیاں سب کو معلوم ہے سب پہ ظاہر عیاں. سنگ ریزہ تھی میں مجھ کو موتی کیا مجھ کو فرقان سے آشنا کر دیا. جب کبھی مشکلوں نے ہراساں کیا مجھ کو میڈم نے پھر حوصلہ دے دیا. جب کبھی مشکلوں نے ہراساں کیا مجھ کو میڈم نے پھر حوصلہ دے دیا. الغرض 3 سالوں میں کیا کیا ملا خدمت دین کا ایک جذبہ ملا. ہے ادیبہ کی یہ آرزو ہے خدا مجھ کو تبلیغ کی بھی ہو طاقت عطا. پھولا پھلتا رہے اب صدا الہدا اس کو عمر دوامی بھی کر دے عطا. جاری عالم میں یہ جگمگاتا رہے شان اس کی خدا تم بڑھاتا رہے. الہدا الہدا اے ہدایت کدا زندگی کو نیا راستہ